السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 159، 160، 161، 162، 163 اور 164 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 159 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِنَّ اور نہیں من اہل الکتاب کتاب میں سے کوئی، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس سے پہلے، قبل موتی اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ اور یوم دن القیامت قیامت کے یکون ہوگا وہ، علیہم ان پر شہیدن گواہ۔ آگے 160 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَبِظُلْمِهِمْ تو بے وجہ اس کے ظلم کے، من الذین ان لوگوں کی طرف سے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، ہم نے علیہم ان پر، طیبات ان پکیزہ چیزیں، احلت حلال کی گئی تھیں جو، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور ان کے وجہ کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کثیرن بہت زیادہ۔ اور آگے 161 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَخْذِهِمْ اور بے وجہ ان کے لیے، ان کے پکڑنے، ان کے لینے کی وجہ سے، الربا سود کو، وقد اور تحقیق، نہو وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، وَأَكْلِهِمْ بے وجہ ان کے کھانے کے، اموال الناس سے لوگوں کے مالوں کو، بالباطل باطل طریقے سے، وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ آگے 162 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن الراسخون جو رسخ ہیں، پختہ کار ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کی گئی تھی، من قبل کا تجھ سے پہلے، والمقیمین اور قائم کرنے والے ہیں، صلاۃ نماز کو، والمؤتون اور دینے والے ہیں، زکوٰۃ کو، والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، اولئک یہی لوگ، سنؤتیہم ہم ان قریب دیں گے ان کو، اجر ایسا بدلہ ایسا عظیماً جو بڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 163 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، انا بے شک اوحینا ہم نے وحی کی، کا تیری طرف، کما جس طرح اوحینا ہم نے وحی کی تھی، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے طرف، وعیسیٰ اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، وایوب اور ایوب علیہ السلام کے، ویونس اور یونس علیہ السلام کے، وہارون اور ہارون علیہ السلام کے، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور جو ہے کتاب۔ آگے اللہ تعالیٰ 164 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ورسلاً اور کئی رسول ہیں، کل تحقیق قصصنا ہم نے ذکر کیا ہم نے ان کا، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلاً اور کئی رسول ہیں، لم نہیں نقصصہم ذکر کیا ہم نے ان کا، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا۔ تو یہ ترجمہ مختصر سا، آپ نے اس کو 10 بار سننا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آگے اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 159 نمبر آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اہل کتاب میں سے وہ
نہیں ہے البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا موت سے پہلے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں درست ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہود اور نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے، جیسا کہ فرعون مرتے وقت ایمان لے آیا تھا مگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی طرح، عادل حکمران کی طرح کی صورت میں اتریں گے اور دجال اور دوسرے تمام کفار سے جہاد کریں گے تو ان کی موت سے پہلے تمام دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہود اور نصارہ یا تو مقابلے میں قتل ہو جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے تو ان کی وفات سے پہلے ہر موجود یہودی اور نصرانی جو ہے ان کی نبوت اور ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور دوبارہ اترنے پر ایمان لا چکا ہوگا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف میں مذکور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں اگر چاہو تو یہ والی آیت پڑھو، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کی موت سے پہلے ضرور وہ اس پر ایمان لائے گا۔ نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔ اس جملے کی تفسیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کی 117 نمبر آیت کا ترجمہ تفسیر، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے۔ آگے نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، اور تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، فَبِظُلْمٍ میں تنوین تعظیم کے لیے ہے اور جار مجرور پہلے آنے کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس لیے ترجمہ ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ نمبر 2 یہود کی سرکشی شرارتیں ذکر کرنے کے بعد اب ان پر سختی کا ذکر ہے، یہ کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3 حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کی ان پر پکیزہ چیزیں جو ہم نے حلال کر دی تھی ان کے لیے پہلے، پکیزہ چیزوں کی حرمت کچھ تو ان کے سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ گناہ پر بہت دلیر تھے تاکہ ان کی سرکشی ٹوٹے، یہ شرعی حرمت تھی، جیسا کہ سورہ نام کی 164 نمبر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو حلال اور حرام اختیار دے کر ان کے حرام قرار دینے کی وجہ سے حرام کر لی، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ان کے بڑے ظلم شرک احبار اور رہبان کو رب بنانے کی سزا کے طور پر حرام ہوئی ہیں، جیسا کہ اب مسلمانوں میں سے بعض نے اپنے اماموں کی کہنے پر کئی حلال چیزیں حرام اور کئی حلال چیزیں حرام اور کئی حرام چیزیں حلال قرار دے رکھی ہیں۔ اس کا جواب بھی مسلمانوں کو دینا پڑے گا۔ وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، جو اپنے اماموں کی باتیں مانتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے کفر کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں، اگر مانتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ اب وقت نہیں ہے۔ نمبر 4 شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نفیس مطلب بیان کیا ہے، اور یہاں طیبات سے مراد انعامات کے موقوف کر دینا ہے جو بادشاہی اور نبوت اور نصرت کی شکل میں حاصل تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ سورہ بقرہ کی 161 نمبر آیت میں ہے۔ فتح الرحمن میں لکھا ہے، حقیقت میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، فتح الرحمن میں لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 160 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
بالباطل، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا کہ یہ سود جو ہے یہ نہیں لینا، اور ان لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے وہ کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ہم نے ان کو سود لینے سے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ درمی پہ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سود لے گا اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور سود کی وجہ سے لوگوں پر بیماریاں اترتی ہیں، لڑائیاں فساد بڑھتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کا نقصانات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو وقتی طور پر سمجھ نہیں لگتی، فائدہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہے۔ اس وقت جو تورات میں موجود اس میں بھی متعدد مقامات پر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں کتاب الخروج باب 22 نمبر جو باب ہے ان کا فقرہ جو ہے 25، 26 اور 27 نمبر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی رشوت، جوئے، دھوکے اور دوسرے ناجائز ذرائع سے لوگوں کے اموال کھانا اور حرام چیزیں بیچنا۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، مخلوق پر ظلم اور حق سے اعراض۔ اوپر کی آیت میں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، یعنی یہ نماز نہیں پڑھنی، خیر ابھی ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ ایسے بہانے کر کے، اور قرآن سے روکنا یا مسجدوں کو تعلقات دینا، اس مخلوق پر ظلم کی طرف اشارہ ہے۔ باقی تعلق اعراض عن الحق سے ہے، کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 162 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں، والموتون الزکات، اور جو زکات دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو یہاں پر نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو علم والے ہیں، علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے متلاشی ہوں اور اسی سے دلیل اور رہنمائی حاصل کریں، نہ لکیر کے فقیر ہوں، نہ تقلید آبا کے، اور المؤمنون سے مراد تورات پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی یہ مومن اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ اور یہ اہل کتاب کے مومنوں کو بشارت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور کچھ چند جو صحابہ کرام جو ایمان لے آئے تھے یہودیوں میں سے۔ اور نمبر 2 والمقیمین الصلاۃ، اس سے پہلے اور بعد جو نمبر پہلا ہم نے بیان کیا اس میں جو قرآن و حدیث کی بات جب آ جائے اس کو مانتے ہیں، نہ کہ اپنے ائمہ کی بات مانتے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ آگے نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو۔ اس سے پہلے اور اس سے بعد والی تمام صفات مرفوع ہیں اور یہ منصوب ہے، اور اسے منصوب علی المداح یا علی الاختصاص کہا جاتا ہے، گویا یہ اخص کا مفعول ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں۔ تو نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ کے تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بار بار فرمایا نماز پڑھو، نماز اس طرح پڑھو، نماز کا خیال کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ آگے 163 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی علیہم السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کی طرف زبور عطا کی ہے ہم نے اس کو، اور انا اوحینا الیک، ہم نے بے شک جو وحی کی تیری طرف۔ یہ ان کے اس اعتراض اور مطالبے کا اصل جواب ہے جو آپ تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروائیں، یعنی وحی اور دعوت الی الحق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں
سب کو الگ الگ معجزات ملے، اور تورات کے علاوہ کسی کو بھی یک بارگی یعنی ایک بار ہی کتاب نہیں دی گئی، ان کی اکٹھی ایک بار کتاب اتری تھی۔ پھر جب یک بارگی کی کتاب ان پر نازل نہ کرنے سے ان کی نبوت پر حرف نہیں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے باعث اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اور نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ہوئے ہیں، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، اور نوح علیہ السلام وہی نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور رد شرک کا واز بھی نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور اس لیے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرطبی میں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے، وہی کے اصل معنی ہوتے تو کسی مخفی ذریعے سے کوئی بات سمجھا دینے کے ہیں، اور احیاء ان افعال بے معنی الہام بھی آ جاتا ہے۔ مزید دے سکتے ہیں اس کو سورہ شورى کی 51 نمبر آیت کا ترجمہ تفسیر، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہی بیان کریں گے۔ آگے نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی، یعنی تمہارا زبور کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی داؤد علیہ السلام پر تورات کی طرح تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ کبیر میں لکھا ہے موجودہ زبور میں 150 صورتیں ہیں جن میں دعائیں، نصیحتیں اور تمثیلیں اور مذکور ہیں، حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام کے احکامات مذکور نہیں ہیں۔ اور نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خود کلام کرنا، تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بیان کر چکے ہیں، جن رسولوں کے اسماء گرامی اور واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ذوالکفل علیہ السلام۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اور محمد صلوات اللہ سلامہ علیہم اجمعین۔ نمبر 2 آگے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، جن اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم تجھ سے پہلے بیان کر چکے ہیں، تو جن انبیاء اور رسل کے نام قرآن میں ذکر نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو بہت مشہور ہے، لوگ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000، اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گئی ہے، مگر ان دونوں حدیث میں کلام ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے انبیاء اور کتنے رسول آئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نمبر 3 کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ مزید اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کا ترجمہ تفسیر ہم نے پچھلی شروع والی ویڈیوز میں سورہ بقرہ میں بیان کر دیا تھا۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے اس شرف سے دوسرے انبیاء پر تان نہیں آ سکتا تو تورات کا یک بارگی نزول دوسرے انبیاء کے لیے موجب تان کیسے ہو سکتا ہے؟ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ نمبر 4 اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنا بھی ثابت ہوا۔ جو لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان آیات اور حدیث کا کیا جواب دیں گے جن میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے اللہ تعالیٰ کو انسان سے بھی عاجز یعنی گنگا بنا دیا، اور اپنے خیال میں نعوذ باللہ اس اللہ تعالیٰ کو خوبی سمجھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن یا حدیث میں کہیں دکھا دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، مگر نہ اس وقت ان کے مخالف یہ دکھا سکے اور نہ اب کوئی دکھا سکتا ہے اور نہ دکھا سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور
حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.